تحقیق کے مطابق جاپان میں رہنے والے جو ملازمین ہیں نا جی، وہ کم سے کم جو ہے نا جی وہ اپنی نوکریاں چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ ان کی جو ہے نا جی سی وی بھی چیک کریں گے تو پتہ چلے گا ایک کمپنی میں کام کیا، نیچے دوسری میں، پہلی کمپنی کیوں چھوڑی، جو کمپنی بند ہو گئی تھی۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات جو ہے کہ وہ اس کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے نا، اپنے ملازمین کے ساتھ اتنی پیار محبت وفاداری سے کام کرتا ہے نا، وہ جو ملازم ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں آگے جاؤں گا، اس طرح کی محبت، اس طرح کا اخلاص، اس طرح کی جو ہے نا کانفیڈنس مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وہ کم آمدنی میں گزارا کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں آپ کو آج تک کوئی ایک ایسا اکیلا انسان نہیں ملا ہوگا جس نے تنہا ترقی کی ہو۔ آپ کو لوگوں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے، جب جا کر آپ ترقی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے گا نا کہ میں نے اکیلے نے سارا کچھ کیا، تو معاشرے میں دیکھیں کہ وہ شخص تنہا ہوگا۔ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی اہمیت کا پتہ ہو، آپ نے کن لوگوں کو گرو کرنا ہے۔ کیوں؟ سب سے مضبوط رشتہ جو پوری دنیا میں ہے نا جی، وہ نظریے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اتنا مضبوط رشتہ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا۔ شاید آپ میری بات سے متفق ہوں گے۔ کیوں؟ یہ جو نظریہ بدلنا اتنا مشکل ٹاسک تھا، اتنا مشکل کام تھا کہ اللہ رب العزت کو انبیاء بھیجنے پڑے لوگوں کے نظریات بدلنے کے لیے۔ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کی جگر کا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، دل کا بائی پاس کیا جا سکتا ہے، گردے بدلے جا سکتے ہیں، آنکھیں بدلی جا سکتی ہیں۔ اگر جو چیز انسان کی نہیں بدلی جا سکتی تو ایک نظریہ ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کسی کام کو جان سے اور روح سے جسم کے ساتھ نہیں کرتے، آپ ایک مضبوط ٹیم نہیں بنا سکتے۔ If you are a leader, you have a team. If you are a loader, you have a load. اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوگی جو رزلٹ پیدا کرے گی۔ اگر آپ لوڈر ہیں تو آپ کے ساتھ ایک لوڈ ہی ہونا ہے۔ دنیا میں مثالیں دیکھ لیجئے کہ دنیا کے جو بہترین لیڈر ہیں نا جی، وہ میں کہتا ہوں گڈریا ہے۔ گڈریا جو ہوتا ہے نا، جو اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہے، کبھی درمیان سے، کبھی پیچھے سے، کبھی آگے سے، وہ لیڈ کر رہا ہے۔ آپ کا دین بھی تو آپ کو یہی سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ سب گڈریے اور اس کے بارے میں آپ سے باز پرس کی جائے گی۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی ایسی جماعت بنانے لگے، کوئی ایسا کام کرنے لگے، فکریں وہ پالیں جنہیں پالنے سے آپ چیزیں بدل سکتے ہیں۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا جی، وہ رائٹ بندے کو سلیکٹ کرتا ہے اور رائٹ پلیس پر لگاتا ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا، لیڈر پروڈیوس کرتا ہے، لیڈر احساس کرتا ہے۔ احساس کرنے سے آپ کی ٹیم مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساتھیوں کو ایڈمائر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں یہاں پر۔ ہمارا ایک دوست جو ہے نا جی فارن کنٹری میں گیا۔ اس نے کہا جب میں وہاں پہنچا تو میرا ایک جو پہلے دوست آلریڈی وہاں پر رہ رہا تھا، اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی۔ اس نے کہا یہاں کسی بھی انگریز یا فیمیل انگریز کو اگر آپ دیکھیں گے، اگر ان کے پاس کتا ہو تو آپ نے اس سے زیادہ اس کے کتے کی تعریف کرنی ہے۔ اس نے کہا ایسا ہوا، ایک جگہ ہم گئے تو ایک جو انگریزن تھی، وہ اپنے ساتھ ایک کتے کو لے کر آئی، ٹوکری میں رکھا ہو۔ تو میں نے اسے کہا میڈم واٹ اے ڈاگ، کیا خوبصورت ڈاگ ہے۔ وہ بڑی خوش ہوئی اس بات پر۔ تو اس واقعے سے وہ کہنے لگا میں نے ایک سبق لگایا کہ میں ایک کتے کی تعریف کر رہا تھا اور اس کی مالکن کتنی خوش ہو رہی ہوگی۔ جب ہم انسانوں کی تعریف کریں گے، ان کے کام کو اپریشیٹ کریں گے، تو انسانوں کو پیدا کرنے والا مالک کتنا خوش ہوگا۔ ہم ٹیم بناتے وقت اور قیادت منتخب کرتے وقت نا، ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے نا، ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق دیکھتے ہیں، ان کی قابلیت کو نہیں دیکھتے۔ بہت ساری جماعتوں کی ناکامی کی وجوہات یہی ہیں کہ ان کے پاس اچھی قیادت نہیں ہوتی، اچھی لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ جو سکل ہوتی ہے نا، سکل یہ اعتماد پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہر ماہ کسی باربر یعنی نائی کے پاس جاتے ہیں کٹنگ کرانے کے لیے۔ آپ وہاں جاتے ہیں، اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، وہ کٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس بڑے تیز آلات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو ایک اعتماد ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار چاہے اس کے پاس اتنے تیز آلات ہیں لیکن یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو زندگی میں مل جائے، وہ کہے کہ جناب میں آپ کا بڑا وفادار دوست ہوں، مجھے کٹنگ نہیں آتی، آؤ میں آپ کی کٹنگ بھی کر دیتا ہوں، شیپ بھی کر دیتا ہوں، کیا آپ اپنا آپ اس کے حوالے کریں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ وہ اعتماد ہوتا ہے جو ایک سکل پیدا کرتی ہوتی ہے۔ لہٰذا ٹیم بناتے وقت آپ وفاداریاں نہیں دیکھیں، آپ اس کی سکل دیکھیں۔ یاد رکھیے کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی رولز بھی بنائیں گے، کوئی بڑا کام رولز کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جاپانیز لوگ ایک تحقیق کی گئی کہ جاپان کے جو لوگ ہیں نا جی، پہلے تو ایک سروے کیا گیا پوری دنیا کے اندر کہ کون سے ملازم ایسے ہیں جو سب سے کم ملازمتیں چھوڑتے ہیں۔
تحقیق کے مطابق جاپان میں رہنے والے جو ملازمین ہیں نا جی، وہ کم سے کم جو ہے نا جی وہ اپنی نوکریاں چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ ان کی جو ہے نا جی سی وی بھی چیک کریں گے تو پتہ چلے گا ایک کمپنی میں کام کیا، نیچے دوسری میں، پہلی کمپنی کیوں چھوڑی؟ جو کمپنی بند ہو گئی تھی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات جو ہے کہ وہ اس کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے نا، اپنے ملازمین کے ساتھ اتنی پیار، محبت، وفاداری سے کام کرتا ہے نا، وہ جو ملازم ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں آگے جاؤں گا، اس طرح کی محبت، اس طرح کا اخلاص، اس طرح کی جو ہے کانفیڈنس مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وہ کم آمدنی میں گزارا کر لیتا ہے لیکن اس اپنے مالک کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ انسپائریشن ہوتی ہے جو آپ کو جوڑے رکھتی ہے۔ معزز سامعین، جتنے بھی جماعتوں کے لیڈر ہوتے ہیں نا، میں انہیں ایک بات ضرور کہتا ہوتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کو کبھی موقع ملے نا تو آپ اپنے ساتھیوں کی خوشیوں میں ضرور شامل ہو، ان کی غم میں بھی شامل ہوں، جنازوں پر بھی جایا کیجیے۔ جب آپ کسی اپنے ایسے ساتھی کے جنازے پر جا کر شامل ہوتے ہیں نا، وہاں جا کر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار میں تیرے سارے دکھ دور کر دوں گا، میں تیرے سارے غم لے لوں گا۔ آپ جا کر وہاں ایک احساس دلاتے ہیں کہ یار میں تیرے ساتھ ہوں، فزیکلی نہیں، سچویشن میں ساتھ ہوں۔ آپ کا یہ احساس آپ کی جماعت کو مضبوط کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر زندگی آپ نے گزارنی ہے نا، کسی مقصد کے تحت، کسی مشن کے تحت گزارنی چاہیے۔ یہاں میں صوفی برکت کا ایک جملہ پھر رپیٹ کروں گا کہ صوفی برکت کہتے ہیں، اللہ رب العزت، یا اللہ اگر دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ پیدا ہونا، جوان ہونا، شادی ہونا، بیوی کا آ جانا، بچوں کا آ جانا، پھر ایک دن مر جانا، اگر صرف یہی زندگی ہے نا تو مالک یہ واپس لے لے۔ وہ زندگی دے جس کا کوئی مقصد ہو۔ اور ایک اور جملہ بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہو تو کچھ تو ایسے نمایاں کام کر جو آپ کی یاد کا سبب بنے، ورنہ صرف آپ مردم شماری کے لیے آئے ہو اور کچھ نہیں کرنے کے لیے۔ اگر آپ ایک لیڈر ہیں، ایک استاد ہیں، ایک جماعت کو چلا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی کلاس آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ یہ کلاس کس نوعیت کی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، کمنٹس باکس میں آپ نے بتانا ہے، اور اگلی جو اس کا ایپیسوڈ میں بناؤں گا اس میں پھر میں بتاؤں گا، اسے کمپیریزن کیجیے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے سدھرے گی اور کیسے چلے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے کسی نئے الفاظ کے ساتھ۔ تھینک یو۔